السلام علیکم، میں ہوں قاسم علی جاوید، پبلشرز بولتی کتابوں کے پلیٹ فارم سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم نے جو سبق پڑھنا ہے وہ ہے زینہ اردو درجہ چہارم کا سبق نمبر 8 یعنی قومی شناخت۔ ہر قوم کی اپنی شناخت ہوتی ہے جس سے وہ پہچانی جاتی ہے کہ یہ فلاں قوم ہے، یہ فلاں قوم ہے۔ اس کے کچھ تہوار ہوتے ہیں، اس کے رسم و رواج ہوتے ہیں، اس کا پہناوا ہوتا ہے، اس کی طرز زندگی ہوتی ہے، طرز تعمیر ہوتی ہے، اس کے کچھ مذہبی تہوار بھی ہوتے ہیں، اس کے کچھ معاشرتی تہوار ہوتے ہیں۔ یہ سارے اسی قوم کی ایک شناخت بن جاتے ہیں، ایک علامت بن جاتے ہیں جس سے وہ قوم وہ پہچانی جاتی ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے سبق قومی شناخت کی طرف، تو پڑھتے ہیں کہ قومی شناخت کیسے ہے اور کیوں۔ قومی شناخت۔ دادی جان رات کو کہانی سنانے کے لیے بچوں کے کمرے میں داخل ہوئیں تو حمزہ کہنے لگا، دادی جان آج ہم آپ سے کہانی نہیں سنیں گے بلکہ آپ صرف میری چند باتوں کے جواب دیں گی۔ دادی جان تو پہلے ہی حمزہ کے سوالات پوچھنے کی عادت سے بے حد خوش تھیں۔ وہ جانتی تھیں کہ نت نئے سوالات پوچھنے والا بچہ زیادہ ذہین ہوتا ہے۔ وہ بولیں، جی بیٹا پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ دادی جان یہ قومی شناخت کیا ہوتی ہے؟ حمزہ نے فوراً سوال کیا۔ دادی جان نے پوچھا، حمزہ بیٹا آج آپ قومی شناخت کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ حمزہ نے بتایا کہ آج استاد صاحب نے کہا تھا کہ کل ہم قومی شناخت کے بارے میں پڑھیں گے اور کل سب بچے قومی شناخت کے بارے میں معلومات لکھ کر لائیں۔ حمزہ کاپی پینسل لے کر آیا تو دادی جان نے بتانا شروع کیا کہ قومی شناخت کو قومی علامت بھی کہا جاتا ہے۔ قومی شناخت سے مراد کسی قوم کی وہ تمام خصوصیات ہیں جو اسے دوسری اقوام سے منفرد اور ممتاز بناتی ہیں۔ قومی شناخت میں عمارات، نشانات اور دیگر بہت سی چیزیں شامل ہیں جو ہمارے ملک کی پہچان ہیں۔ حمزہ فوراً بولا، وہ کیسے دادی جان؟ دادی جان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، بیٹا جیسے ہمارا مذہب اسلام ہماری سب سے بڑی پہچان ہے اور ہمارا ملک پاکستان اسلام ہی کے نام پر حاصل کیا گیا، اسی لیے اس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، جس میں ہم آزادی اور اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہمارے ملک کا سبز اور سفید جھنڈا جس پر ہلال اور ستارہ بنا ہوا ہے ہماری خود مختاری اور آزادی کی علامت ہے۔ قومی شناخت جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ اس کے رسم و رواج کچھ ہوتے ہیں، اس کے طرز زندگی ہوتی ہے، اس کا پہناوا ہوتا ہے، اس کے وہ زبان ہوتی ہے کہ وہ کون سی زبان وہ استعمال کرتے ہیں، ان کے رہنے سہنے کا وہ انداز کیسا ہے، ڈھنگ کیسے ہے، طور طریقے کیسے ہیں، ان کی ثقافت کیا ہے، ان کا پہناوا کیا ہے، کس نظریے سے تعلق رکھتے ہیں یعنی کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس مذہب کے وہ کیا کیا اصول ہیں، کیا کیا ضوابط ہیں۔ اور ان کے بعد جیسے ہم نے یہ پڑھا کہ ہمارا ملک پاکستان بھی وہ بھی دین اسلام ہی کے نام پر حاصل کیا گیا۔ ہاں ہم نے یہ ملک دین اسلام کے نام پر حاصل کیا۔ پیج نمبر 45 پہ چلتے ہیں، پڑھتے ہیں، سبز رنگ مسلمانوں کی اکثریت اور سفید رنگ اقلیتوں کی نمائندگی کرتا ہے، جبکہ قومی پرچم پر بنا چاند تارہ ملک کی ترقی، روشنی اور علم کی علامت ہے۔ یہ سب ہماری قومی شناختیں ہیں۔ حمزہ خوشی سے بولا، دادی جان اس طرح تو ہمارا قومی ترانہ بھی ہماری قومی شناخت ہوا۔ دادی جان حمزہ کی معلومات پر بے حد خوش ہو کر کہنے لگی، بالکل بیٹا، ہمارا قومی ترانہ جس کے خالق حفیظ جلندری ہیں ہماری قومی شناخت ہے۔ حمزہ نے کہا، دادی جان کیا اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں جو ہماری قومی شناخت ہیں؟ دادی جان نے اپنی بات جاری رکھی اور بتایا، ہمارا قومی لباس یعنی ہمارے ملک میں مردوں کا لباس شلوار قمیض اور عورتوں کا شلوار قمیض کے ساتھ دوپٹہ اوڑھنا، ہمارا قومی پھول چنبیلی، قومی پھل آم، قومی کھیل ہاکی، قومی پرندہ چکور اور قومی جانور مار خور ہماری قومی شناخت کی علامات ہیں۔ حمزہ بولا، دادی جان کیا کوئی عمارت بھی ہماری قومی شناخت ہو سکتی ہے؟ کیوں نہیں بیٹا؟ دادی جان نے کہا، مزار قائد، مینار پاکستان، زیارت ریزیڈنسی کوئٹہ پاکستان، مونومنٹ اسلام آباد، وزیر مینشن کراچی، مزار علامہ اقبال، قائد اعظم ہاؤس کراچی،
شاہی قلعہ لاہور، شالامار باغ لاہور وغیرہ ایسی عمارات ہیں جو دنیا بھر میں ہماری منفرد پہچان ہیں۔ حمزہ اتنی ساری معلومات حاصل کرنے پر بے حد خوش تھا۔ اس نے اپنی دادی جان کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے اسے اتنی مفید معلومات فراہم کی تھیں۔ بے شک ہر قوم کی طرز تعمیر اس کی پہچان ہوتی ہے، اس کی شناخت ہوتی ہے، اس کے بزرگوں یا ان کے قائدین کے مزارات اس کی شناخت ہوتی ہے۔ ہم نے سبق پڑھا قومی شناخت۔ اب ہم اس کی کچھ ہے وہ ایسے الفاظ جو سبق میں مشکل ہوتے ہیں، یعنی ہمارے کانوں تک وہ ٹکرائے نہیں ہوتے، ہماری سماعتوں تک نہیں ٹکرائے ہوتے، ہم ان کے معنی نہیں جانتے۔ نظم ہو یا نثر ہو، ایسے الفاظ در آ ہی جاتے ہیں جن کے معنی سمجھنا یا سیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے، تبھی جا کر ہم ان کے مفاہیم سے واقف ہو سکتے ہیں یا ان کا مطلب سمجھ سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں مشکل الفاظ کی طرف۔ علامت، نشان، شناخت، ممتاز، بلند، عالی مرتبہ، خصوصیت، خوبی، منفرد، الگ تھلگ، بسر کرنا، گزارنا، اصول، قانون، مفید، فائدہ مند، معلومات، علم، آگاہی۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، جڑے رہیں بولتی کتابوں کے ساتھ۔